أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم سورۃ النور شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ مہلت اور یہ وقت عطا کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور نعمتیں عطا کی، جس نے ہمیں بے شمار اربوں انسانوں میں سے ان لوگوں میں شمار فرمایا جو اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اسی کی خاص رحمت اور اسی کی خاص توجہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کوشش میں استطاعت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے۔ اس میں اگر کوئی ریاکاری یا اس طرح کا کوئی میٹر ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مجھ سے محفوظ فرمائے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت میں کامیاب لوگوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور انشاءاللہ ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی مدنی دور میں ہجرت مدینہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں اس کے اعتبار سے یہ سورہ کے نمبر 24 ہے، 24 نمبر کی یہ سورہ ہے، اور زمان اور نزولی اعتبار سے جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئیں اس اعتبار سے یہ 102 نمبر پر آتی ہے۔ اس میں ٹوٹل 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ 64 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل یہ مدنی سورہ، سورہ نور، جس کو آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ نور، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ صورتوں کا نام اس کے پورے، خاص کر بڑی صورتوں کے نام اس کے سارے موضوعات کا احاطہ نہیں کرتے، بس اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ایک نام رہتا ہے۔ تو اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 میں، 35 نمبر آیت میں نور، لفظ نور جو ہے وہ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو اس سے اس سورہ مبارکہ کا نام نور جو ہے وہ پسند کیا گیا، رکھا گیا۔ یہ مدنی دور میں تقریباً 6 سنی ہجری جو ہے اس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ سورہ مبارکہ غزوہ احزاب اور سورہ احزاب ان دونوں کے بعد، سورہ احزاب ہمیں پتہ ہے کہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق بھی جسے کہتے ہیں، اسی کے تناظر میں وہ سورہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی تھی، اور اس کے بعد کی سورہ میں ہے، یعنی تقریباً 6.5 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے، مدینہ کے، جب یہ سورت نازل ہوئی۔ حالات و واقعات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ مکی دور میں جو دشمن تھا مسلمانوں کا یا مومنین کا، وہ کھلا اپوزیشن میں سامنے صف میں پڑا ہوا کھلا نظر آتا تھا، لیکن مدینہ میں آ کر منافقت کا یہ جو بیماری یا منافقت کا یہ منافق دشمن جو ہے وہ صفوں کے اندر کھڑا رہا، جس کو پہچاننا جو ہے وہ بہت ہی مشکل تھا۔ لہٰذا مدینہ کی جتنی ہم آیات یا صورتیں پڑھیں گے اس میں منافقت کا زیادہ عنصر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، منافقت کا زیادہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کو، اور شروع سے ہی منافقت کی جو جڑ ہے وہ پھوٹ گئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی
وہ ان میں موجود تھا، جو کہ پہلے ایک خواہش رکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کہ اس کو مدینہ کا سردار بنا دیا جائے گا، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عہدہ جو ہے یہ مختص ہوا، اور وہ ساری امت کے، ساری قوم کے، سارے گروہ کے، بلکہ سارے مذاہب جہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے لیڈر جو ہیں ان کو وہاں پر چنا گیا اور ان کو وہاں پر مختص کیا گیا۔ لہٰذا شروع سے ہی اس میں دشمنی جو ہے، منافقت کی دشمنی، ظاہری طور پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ظاہری طور پر اس نے مطلب کلمہ پڑھا یا شہادت دی، لیکن دلی طور پر وہ مسلمان نہ ہوا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ غزوہ احزاب کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جو ہے وہ ایک انتہائی اہم معرکہ تھا، جس میں اس طرح سے شکست دی گئی منافقین کو بھی اور مشرکین کو بھی، اور باقی جتنے ادیان کے جتنے گروہ تھے مسلمانوں کے مخالف گروہ، ان کو اس قدر شکست، بری شکست ملی فوجی محاذ پر بھی، اور ان کے جو منافقانہ جو رویہ ہے اس کے اوپر بھی اس قدر بری شکست ہوئی ان کو، یا اس قدر برا ان کا نتیجہ ان کے لیے نتیجہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ اب اس کے بعد یہ تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ کچھ اس طرح سا مفہوم ہے کہ اس کے بعد اب ان میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہارے اوپر یہ چڑھائی کر سکیں، یا یہ تمہارا مقابلہ اب فوجی طاقت سے یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس مارکے کے بعد فوجی لحاظ سے تو ایک لوہا جو ہے وہ منوا لیا گیا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ پہلے اسلام جو ہے، یا مسلمان یا مومنین کا گروہ یا اسلام جو ہے، وہ اپنے قدم گاڑنے میں بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے اس کے قدم جو ہیں وہ جڑ جائیں، مطلب جم جائیں اس سرزمین پر، لیکن یہ غزوہ احزاب اور مشرکین جو ہے وہ جو ہے وہ تو اس کے درپے تھے، اس کو ختم کرنے کے درپے تھے، لیکن اب جب غزوہ احزاب ہوا تو اس کے بعد مسلمانوں کے قدم یعنی کہ جم گئے، اب وہ مضبوط کھڑے ہو گئے، جبکہ مشرکین جو ہے وہ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے۔ یعنی یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ پہلے مسلمان جو ہے وہ ڈیفینسو تھے اور مشرکین جو ہے وہ اٹیکو تھے، لیکن غزوہ احزاب کے بعد مسلمان جو ہے وہ اٹیکنگ ہو گئے، اور مشرکین جو ہیں یا نان مسلم جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ڈیفینسو ہو گئے، ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے۔ تو یہ اتنا بڑا چینج ہوا، لیکن اس چینج کے بعد کیونکہ وہ فوجی طاقت ان کی اتنی ضرب پڑی کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوا کہ اس طرح سے مسلمان گروہ کا مقابلہ کیا جائے، تو منافقانہ جو ان کے اقدامات ہیں اس میں وہ بڑی تیزی آ گئی۔ منافقت ہمیں پتہ ہے کہ یہ صفوں کے اندر ہی کھڑا دشمن ہے جس کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص کر جب کچھ لوگوں کی منافقت جو ہے وہ تو ان کے رویے سے یا ان کے عمل سے، بات چیت سے ہو سکتا ہے کچھ اندازہ ہو جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو منافق ہیں اندر کھڑے ہیں ان کا پہچاننا ہی مشکل ہوتا ہے، پہچاننا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے عبداللہ ابن ابی جو ہے، اس کے بہت سارے معاملات میں اس کی باتوں سے اس کے کردار سے اندازہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ تھے جن کا بہت عرصے تک اندازہ ہی نہ رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اندر کچھ اور بات کرتے ہیں، باہر کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تو باہر منافقت کا جو ایک عنصر ہے وہ اور زیادہ زور پکڑ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہوا جس نے پورے مسلمانوں کو اور پورے مدینہ کو، اور خاص کر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کرب میں رکھا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک جھوٹی تہمت یا ایک بہتان جو ہے وہ لگا دیا گیا، جس کا ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو سبق ہیں اس میں ہم تذکرہ کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کل ہی ہم اس آیت پر پہنچ جائیں۔ تو وہ ایک بہت ہی کربناک منظر یا کربناک ایک وقت تھا سارے مسلمانوں پر، سارے مومنین پر، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان کے جو فیملی والے یا گھر والے ہیں ان کے اوپر۔ تو اس تناظر میں کچھ آیات اس میں نازل ہوئیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری کر دیا گیا اس الزام سے، اور پھر اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا
اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک حوصلہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنین کو، اور یہ سارا واقعہ، یہ واقعہ جو ہے یہ اہم واقعہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ واضح احکامات اور سخت قسم کے احکامات جو ہیں وہ بھی ہیں، معاشرتی اور جو روحانی پہلو ہیں ایک مومن کے یا مسلمان کے، ان کو مطلب ایک مضبوط کرنے کے لیے، خاص کر معاشرتی پہلو جو ہیں ان میں امن و امان کو زیادہ مضبوط اور قائم رکھنے کے لیے بہت ہی اہم اس میں ہدایات ہیں، اور بہت ہی سخت اس میں ہدایات ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور موضوعات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ نساء اور سورہ احزاب کے جو موضوعات ہیں ان سے ملتی جلتی بھی ہے۔ ان کے بہت سارے احکامات جو ہیں ان کے موڈیفائڈ یا لیٹسٹ ورژن جو ہیں وہ بھی اس میں ہمیں ملیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ گو کہ ہر آیت اور ہر صورت اور ہر حرف جو ہے وہ انتہائی اہم ہے ہمارے سب کے لیے، لیکن موضوعات کے اعتبار سے یا ہماری اصلاح کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے نا ایک خاصی اہمیت جو ہے وہ رکھتی ہے ہمارے اندر۔ یہی وجہ ہے غالباً کہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ لکھی ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن ہم اپنی جو روایت ہے اس کے مطابق مختصر اور کوشش کریں گے سادہ الفاظ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر تفسیر یا مزید معلومات اگر چاہیے تو ہم انفرادی طور پر اپنے نقطہ نظر سے یا اپنی جو بھی ہماری ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور آسانی سے یہ سارا مٹیریل جو ہے وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے ہمیں۔ تو بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں صحیح ہمارے دل کو روشن کر کے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اس سورہ مبارکہ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہم نے نازل کیا ہے اسے، وفرضناہا، اور ہم نے فرض کر دیا ہے اسے، وانزلنا فیہا، اور اس میں ہم نے اتاری ہیں، آیات مبینات، کھلی واضح نشانیاں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ کو، سورہ کو نازل کیا ہے، اور ہم نے اسے فرض کر دیا ہے، اور ہم نے اس میں بہت کھلی آیات اتاری ہیں، بہت واضح اور مدلل آیات جو ہیں وہ اتاری ہیں، تاکہ تم آپ نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اس سے اپنی اصلاح کر سکو۔ ساری سورہ مبارکہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ بہت اہم ہے، لیکن یہ سورہ کے شروع میں ہی اس کا انداز جو ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ یہ صورت ہم نے اس کو اتارا اور اس کو ہم نے فرض کر دیا، اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا، اس کو ہم نے لاگو کر دیا، اس کی ہدایات اور اس کی جو اس میں جو احکامات ہیں یا اس میں جو نصیحتیں ہیں ان کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا تمہارے مومن معاشرے میں، اس کو ہم نے لاگو کر دیا، اس کو قانون بنا کر نافذ کر دیا تمہارے معاشرے کے اندر۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ کی اہمیت جو ہے یہ واضح کرتی ہے یہ پہلی ہی آیت، کہ یہ اتنی اہم اور اتنی عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا، اور اس کے احکامات کو ہم نے تمہارے اوپر فرض کر دیا، امپلیمنٹ کر دیا، تاکہ تم ان کو مضبوطی سے ان کے اوپر کاربند ہو جاؤ، ان کے اوپر مطلب ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور پھر ہم نے اس میں بہت واضح طور پر یہ آیات جو ہیں نازل کی ہیں، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں، بین الفاظ میں یہ سارا کچھ ذکر کر دیا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اپنا جو روحانی جو میٹر ہے اس کے اوپر بھی تم نصیحت حاصل کرو، اور معاشرتی اعتبار سے بھی تم اور زیادہ مضبوط ہو جاؤ اور زیادہ امن و امان میں آ جاؤ۔ تو اس لہٰذا اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل بھی ہے، کہ اس میں جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے فرض کر دیا، اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے اب۔ اس کا ہمیں اندازہ ہوگا اگلی ہی آیات سے، کہ اگلی آیت ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ یہ سورہ احزاب میں غالباً اس طرح کی آیت جو ہے وہ آئی تھی، یہ اسی کی ریپیٹیشن کہہ لیں۔
جی مائک آن ہوا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ الزانیت والزانی، زنا کرنے والی عورت یا زانیہ عورت اور زانی مرد، فجلدو، پس تم سب کوڑے مارو ان کو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، میات جلدہ، 100 کوڑے۔ زنا کرنے والی عورت ہو یا خواہ مرد ہو، ان دونوں کو تم، جب ان کے اوپر سزا جو ہے وہ ثابت ہو جائے، سزا جو ہے وہ ثابت ہو جائے، سزا کیسے ثابت ہوگی یا ان کا جرم جو ہے وہ کیسے ثابت ہوگا، یہ ہم اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے۔ تو جب ان کے اوپر جرم، زنا کا جرم جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے، ان کو 100 کوڑے مارو۔ جلدہ، جلد سے ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ کوڑا جو ہے، کوڑے یا چھانٹا، اس کا جو وہ جو رسی سی بنی ہوتی ہے جس کے ذریعے مارا جاتا ہے، وہ چمڑے کا ہوتا ہے، اور چمڑے کے اوپر مارا جاتا ہے۔ اس کو جتنا بھی زور سے مارا جائے وہ جلد کے اوپر اثر کرتا ہے، جلد کے اوپر تکلیف پہنچاتا ہے، وہ ہڈی اور گوشت جو ہے اس کو وہ تکلیف جو ہے نہیں پہنچاتا، تو اس وجہ سے اس کا نام عربی میں بھی جلد جو ہے کہ چمڑے کا ہوتا ہے، اور چمڑے کے اوپر اس کو مارا جاتا ہے، اور بہت ہی شدت اور بہت ہی تکلیف کا یہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال زنا کرنے والی خواہ چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کو تم 100 کوڑے مارو، یہ اس کی سزا ہے۔ وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں سے متعلق رأف، نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں یا اللہ کے حکم میں، اور اس سزا کو امپلیمنٹ کرنے میں کوئی نرمی نہ پکڑے تم، اللہ کے حکم کو، اللہ کے اس حکم کو امپلیمنٹ کرنے میں کوئی نرمی نہ پکڑو، کوئی نرمی، کوئی رعایت جو ہے وہ نہ برتو۔ اب اس کے آگے چلنے سے پہلے ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں یاد دہانی کے لیے تازہ کرنا چاہیے کہ شریعت میں جو سزائیں نافذ کی گئی ہیں یا شریعت میں ہمیں جو سزائیں ملتی ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں، بہت ہی سخت قسم کی ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2، ان سزاؤں کو سرے عام امپلیمنٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان کو ڈھکے چھپے الفاظ میں یا ڈھکے چھپے طریقے سے۔ اور اس کی ایک ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے اس کا مزاج ایسا ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ ہو وہ سب کے سامنے ہو تاکہ سارے نصیحت پڑھ لیں۔ یہ آیات جو ہیں، یہ آیات بھی کھلی آیات، اللہ تعالیٰ نے پچھلی ہی آیت میں فرمایا کہ کھلی آیات، واضح آیات جو ہیں وہ نازل کی، کہا کہ تم سب نصیحت پکڑو۔ ایسا نہیں ڈھکی چھپی آیات نہیں ہے کہ کسی کو اندر اندر کانا پھوسی کر کے اس کو مطلب بتایا جا رہا ہے، نہیں، کھلے طور پر۔ اسی طرح سے معاشرے میں امن و امان قائم رکھنا جو ہے، یہ کسی بھی معاشرے کا ایک انتہائی بڑا جو ہے انتہائی اہم چیلنج ہوتا ہے۔ اس چیلنج کو حاصل کرنے کے لیے یا اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر جو امن و امان کو بگاڑنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ یا ان کو جو سزا دی جائے وہ اتنی سخت ہو اور سب کے سامنے ہو کہ اس کو دیکھ کر دوسرے جو ہیں وہ نصیحت پکڑیں۔ لیکن ہمارا مغرب جو ہے، مغرب کے لوگ یا مغرب شدہ لوگ جو ہیں، مغرب والے یا مغرب شدہ، مغرب سے متاثر لوگ جو ہیں، وہ ان سزاؤں کی شدید مخالفت کرتے ہیں، اور یہی شاید پولیٹیکل ریزنز ہیں یا کیا اس طرح کی ہی ریزنز ہیں کہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان ممالک میں بھی اول تو یہ سزائیں جو ہیں یہ امپلیمنٹ ہی نہیں کی گئیں، اگر تو یہ اول تو یہ سزائیں جو ہیں اس طرح سے مطلب قانون کا حصہ نہیں بنائی گئی، اور اگر ہیں بھی ہیں کہیں پر قانون کا حصہ تو ان پر عمل درآمد جو ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر کہیں عمل درآمد ہلکے پھلکے انداز میں ہو بھی جائے تو وہ بھی خفیہ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں کسی کو اس کی شدت یا اس سزا کی جو مطلب تکلیف ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، وہ ان کا مطلب کھل جاتا ہے، وہ اپنے مقصد میں اور زیادہ مطلب کھل جاتے ہیں، اور زیادہ وہ آزاد ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آج کل کے ناانصافی کے دور میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن پوائنٹ جو ہے یہاں پر ریز کرنے کو یہی تھا کہ ان سزاؤں کی مخالفت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو
غیر انسانی سلوک اور غیر انسانی رویہ یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا اور اس کو سختی سے اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم بھی دے دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ اہمیت اور افادیت ہے، ضرور ہے، جو جو اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک مثال میرے ذہن میں ایسے ہی گزر گئی کہ کافی عرصہ پہلے، تقریباً آج سے 30 سال پہلے کہہ لیں، میرے ماموں جو ہیں وہ ریاض میں ہوتے تھے، اور ریاض میں پہلے سزا جو ہے، سزا جو قتل کی سزا جو ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا تھا سرے عام۔ اور ریاض میں کوئی مطلب کوئی جگہ تھی، وہاں چبوترا سے ایک بنا ہوا تھا، وہاں پر ہفتے میں ایک دن، شاید جمعہ کے دن یا کسی دوسرے دن، وہاں پر جن کو سزا امپلیمنٹ جن کے اوپر کی جاتی تھی، وہاں پر اس چبوترے کے اوپر لا کر اس کو تلوار کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو قتل جب کیا جاتا تھا، سزا جو ہے وہ دی جاتی تھی، اور سر عام دی جاتی تھی۔ اور میرے ماموں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا وہاں پر، دیکھا میں نے، تو اس کو دیکھ کر 1 ہفتہ 10 دن تک مجھے بخار ہی ختم نہیں ہوا، اس قدر میں شدت اور کرب میں رہا۔ تو یہ مثال اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے کہ جو دیکھتا ہے اس کو وہ ڈر جاتا ہے کہ دوبارہ اگر کوئی اس کی نیت ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے وہ، تو اس سے باز ہو جائے، اس سے وہ ہٹ جائے، اور یہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے اسے امپلیمنٹ نہیں کرنا اور صحیح طریقے سے اس کو نافذ نہیں کرنا، اور چھپے الفاظ میں، جیسا کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے غالباً قصور کا ایک واقعہ ہوا تھا، جس میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی کر دی گئی، اور اس کو ملزم کو بعد میں پکڑا بھی گیا، اس کے اوپر جرم بھی ثابت ہو گیا سارا۔ تو وہاں پر لوگوں نے بہت شور کیا کہ اس کو سر عام سزا دی جائے، سر عام اس کو پھانسی دی جائے، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ آرمی پبلک سکول کے جو تھے مجرم جو ہے، ان کو بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کو سزا دے دی گئی، سر عام نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، مطلب کسی کو کچھ احساس نہیں، سنی ہوئی بات جو ہے نا، ہاں اس کو یہ سزا ہوئی تھی، ہاں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، ہاں اس کو قتل کر دیا گیا یا اس کو سزائے موت ہو گئی، سنی ہوئی بات کا وہ اثر نہیں ہوتا جو دیکھی ہوئی چیز کا ہوتا ہے۔ اور جب دیکھی ہوئی چیز ایک شخص جب دیکھتا ہے تو دوسرے کو جب ذکر کرے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کا اثر بھی اسی طرح سے تقریباً ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنے کی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان سزاؤں کا امپلیمنٹ ہونا اور سر عام امپلیمنٹ ہونا، جیسا کہ اس آیت میں ہمیں ملتا ہے، اس آیت میں آگے ہمیں ملے گا کہ وہ انتہائی ضروری ہے معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے۔ جو اس طرح کے میٹر میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کو اس عمل سے روکنے کے لیے، یا اس جو گناہ ہے اس سے اس معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس طرح کی سخت سزائیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کی جائیں اور سب کے سامنے امپلیمنٹ کی جائیں۔ بہرحال میرا خیال ہے ضرورت سے زیادہ کچھ تفصیل ہوگی اس کی، پوائنٹ جو ہے بیسک وہ تو ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ بڑھتے ہیں آگے۔ زانی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو تم 100 کوڑے مارو۔ اچھا، یہ اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے 100 کوڑے مارنے کی سزا جو ہے زانی مرد اور عورت کے لیے، اس سب سے پہلے تو اس جرم کو ثابت کرنا، یا اس جرم کو جو جرم کو ثابت کرنا، اس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کے 4 گواہ ہونے چاہیے، اس کے 4 گواہ ہونے چاہیے، چشمدید گواہ۔ وہ ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں ابھی کہ تاکہ ہم آگے جب بڑھیں تو ہم آسانی سے گزر جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو جو تہمت لگانے والا ہے، بغیر گواہ کے جو تہمت لگانے والا ہے، اس کو بھی سزا ملتی ہے کہ اس نے بغیر گواہوں کے اس کے اوپر تہمت لگا دی، خاص کر کسی زانی عورت کسی پاک باز عورت کے اوپر اگر کسی نے تہمت لگا دی اور وہ اس جرم کو ثابت نہیں کر سکا، 4 چشمدید گواہ جو ہیں وہ ان کو نہیں پیش کر سکا، تو اس تہمت لگانے والا جو ہے اس کو بھی 80 کوڑے کی سزا ہے، جب ہم آگے دیکھیں گے۔ اسی طرح سے میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے، اس میں اگر خاوند جو ہے اس نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو پھر اس صورت میں وہ قسم کھانے کی ایک شہادت ہے کہ 4 دفعہ وہ قسم کھائے کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ دیکھا ہے، یا میں سچ بول رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر لعنت ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس جرم کو بیوی جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے وہ عورت، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ عورت اسے قبول نہیں کرتی، تو اسی طرح سے وہ عورت اپنے خاوند کے
کے خلاف یہ 4 دفعہ قسم کھائے گی کہ میرا خاوند جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور میرے اوپر لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں، تو اس طرح سے وہ اس سزا سے آزاد ہو جائے گی اور ان کے درمیان جو زوجیت کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے۔ آج وقت تو کافی ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت اس جگہ تک آپ نہ پہنچے۔ بہرحال تو یہ ایک بنیادی طور پر، اور دوسرا قرآن مجید میں یہ جو 100 کوڑے کی سزا ہے، اس کی فردر احادیث میں جو ایکسپلینیشن ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 100 کوڑے کی سزا ہے، یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے ہے، جو شادی سے پہلے بغیر یا شادی کے بغیر جو زنا کرتا ہے اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہے۔ جبکہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر وہ زنا کرے گا تو اس کی سزا پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کوڑے اور اس کے بعد رجم کرنے کا کہا، لیکن بعد میں سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امپلیمنٹ کی انہوں نے، اس میں پھر جو 100 کوڑے ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن رجم کرنا یا سنسار کرنا، مٹی میں مطلب اس کے کندھوں پر تک اس کو دبا دیا جاتا تھا ریت میں یا مٹی میں، اور اس کے بعد پتھر مار کر اس کو سنسار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جانا، یہ ایک انتہائی سخت سزا ہے۔ اور اس کی کچھ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سزا جو ہے وہ نافذ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی، اور یہ سزا جو نافذ ہوئی تو اس کے بعد اس کے متعلقہ بہت ہی رقت انگیز ایک حدیث بھی ہے جس کا 1-2 دفعہ پہلے بھی ذکر کیا، کہ ایک عورت کو اسی طرح سے زنا کیا اس نے، اور وہ بعد میں پچھتائی اور اپنا زنا جو ہے، گناہ جو ہے وہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہلت دی اسے، لیکن وہ اپنی پریشانی میں تھی کہ مجھے اس گناہ کی سزا ملے تاکہ میں اس کے کرب سے نکل سکوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یہ بہت لمبی حدیث ہے، وہ 1-2 دفعہ ہم نے واقعہ جو وہ ذکر کیا ہوا اپنی مجالس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ تو جب اس کو پتھر مار رہے تھے تو کچھ صحابی جو ہیں، ایک صحابی انہوں نے جب پتھر مارا تو اس کا خون جو ہے، اس کی کچھ چھینٹے جو ہے ان کے کپڑوں کے اوپر پڑ گئے، تو انہوں نے وہاں پر کچھ سخت الفاظ میں اس کو کہا، اس عورت کو جس کو سزا دی جا رہی تھی، کچھ ایسا رویہ انہوں نے کیا سخت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا، معاملہ پہنچا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سرزش کی اس شخص کی یا ان صحابی کی، کہ تمہیں نہیں پتا یا تم کیا جانو کہ اس نے یہ جو سزا قبول کی ہے، یہ اگر اس کا اجر یا اس کا مطلب اجر جو ہے اتنا بڑا ہے یا اتنی بڑی ہے کہ وہ پورے مدینہ کے اوپر اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو وہ کافی ہوگا، پورے مدینہ کے جو لوگ ہیں ان کے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے، اس طرح سے اس کا مفہوم ہے۔ تو دنیا میں جس نے یہ سزا کو قبول کیا، اس نے پھر دنیا میں اس گناہ کو مٹا دیا، آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے ساتھ خاص رحم کرے گا، لیکن وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اس گناہ سے پھر نکال لیتے ہیں بعد میں، لیکن جو عادتاً ایسے معاملوں میں پڑے ہوتے ہیں، یقیناً ان کے ساتھ نہ ہی اس دنیا میں کوئی آسانی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی آسانی کرے گا۔ بہرحال بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ آگے۔ زنا کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو 100 کوڑے مارو تم، یہ اس کی سزا ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے اس دین کو یا اللہ کے اس حکم کو امپلیمنٹ کرنے میں نرمی مت کرو، کسی رشتہ داری کی وجہ سے، کسی یاری دوستی کی وجہ سے، یا انسان ہونے کے طور پر ایک رحم آ گیا، تو یہ ایک طبعی ایک پہلو ہے، ایک انسانی جو طبیعت ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس کو تم امپلیمنٹ کرنے میں کوئی نرمی نہیں کرنی، اس کو سختی سے امپلیمنٹ کرنا ہے اگر تم اپنے معاشرے میں عدل و انصاف اور امن و امان چاہتے ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس سزا کو سختی سے امپلیمنٹ کرو بغیر کسی نرمی کے۔ وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ وہ حاضر ہوں، عذابہما، ان دونوں کی سزا، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے درمیان، چاہے مرد یا عورت، جب اس کو 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں تو اس کے چاہیے تو وہ سارے حاضر ہوں وہاں پر، طائفتن، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ وہاں پر حاضر بھی ہو، یعنی مومنوں کے گروہ یا لوگوں کے سامنے سر عام اس کو سزا دی جائے تاکہ سب کو اس کا پتہ چل سکے۔ الزانی لا ينکح الا زانیتن، ایک زانی جو ہے نہیں وہ نکاح کرتا
مگر بدکار عورت سے یا زانی عورت سے، او مشرکہ یا کسی مشرکہ سے، والزانیۃ لا ینکحھھا، اور زانیہ یا بدکار عورت نہیں نکاح کرتا کوئی اس سے، الا زان، مگر کوئی بدکار، او مشرک یا کہ مشرک، وحرم ذالک علی المؤمنین، حرام کر دیا گیا ان کو، یعنی زانیوں کو، زانی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کو حرام کر دیا گیا ایمان والوں پر۔ یہ اس کے دو مطلب جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زانی مرد ہو چاہے زانیہ عورت ہو، وہ اس کی طبیعت یا اس کی نیچر جو ہے اس کا تو بدکاری میں وہ پھسل چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو زانی مرد اور زانی عورت ہی پسند آتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرے۔ ان کو پاک باز عورتیں، پردہ عورتیں اور پاکیزہ قسم کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ ان کو پسند نہیں آتے کیونکہ وہ ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک زانی مرد یا زانیہ عورت جو ہے اس کو کوئی زانی عورت یا زانی مرد جو ہے وہی پسند آتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرے، یا وہ مشرک ہے کیونکہ ایک زانیہ جو ہے یا زانی مرد جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، پس پش ڈول کر، یا جو حق ہے اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جو ہے وہ ڈھلک پڑتے ہیں۔ اور مشرک کا بھی یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف وہ ڈھلکا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک چیز مشترک ہے زانیوں میں اور مشرکوں میں۔ تو اس وجہ سے ایک تو مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ زانی جو ہے وہ زانی ہی کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے اور اسی کی طرف وہ مطلب خواہش بھی رکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ زانی چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، ان کا آپس میں یا مشرکین سے نکاح تو کر لو، لیکن پاک باز جو لوگ ہیں ان سے نکاح کرنا ان کا اس کی ممانت جو ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ان کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ پاک باز مرد یا پاک باز عورتیں یا مرد جو ہیں ان کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی زانی مرد یا کسی زانی عورت کے ساتھ نکاح کریں۔ یعنی زانی عورت اور زانی مرد کو چاہیے کہ وہ زانی مرد یا زانی عورت کے ساتھ ہی نکاح کرے یا کسی مشرک سے کر لے۔ پاک باز جو مرد اور عورتیں ہیں وہ ان کے لیے حرام کر دیے گئے۔ یہ دونوں معنی ہیں، اس کے اور بھی کچھ مفہوم بہت وسیع نکلتا ہے، ہم نے یہ پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے اور مطلب بھی واضح ہے۔ اگر کوئی دھوکے کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ ہو گیا تو اس کا پھر نتیجہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ہی ایک معاشرتی بڑے بگاڑ کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اہم نقطہ ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ والدین کے لیے اور سب کے لیے جو بھی اپنے نکاح کی غرض رکھتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جو شریعت نے جو گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں نکاح کرنے کے لیے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے، ان گائیڈ لائنز کو ضرور سامنے رکھیں۔ اخلاق اور کردار جو ہے اس میں وہ ایک انتہائی اہم ہے، اور والدین کی خاص کر اس میں ذمہ داری آتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو لہٰذا اس میں خاصی احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کا یا اپنے جو بھی نکاح کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے اخلاق اور ایمان جو ہے اس کو شامل حال ضرور رکھیں جب بھی نکاح کے لیے رہیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیں اور پھر اس کے خلاف 4 گواہ بھی نہ لا سکیں، یعنی وہ زنا کی تہمت لگا دیں کسی پاک باز عورت پر کہ اس نے زنا کیا ہے لیکن 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو تم سب کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے۔ ان کی سزا جو ہے، یہ تہمت لگانے کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور نہ تم قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ سب نافرمان ٹھہریں گے، نافرمان ہیں، کیونکہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ جو بہتان لگائے کسی کے اوپر اور اس کو پھر ثابت نہ کر سکے اور اس کو 4 گواہ جو ہے وہ پیش نہ کر سکے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 4 گواہ جو ہیں وہ ضروری ہیں زنا کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ مختصر الفاظ میں یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر گواہ نہیں ہے تو اس جو برائی ہے اس کے اوپر پردہ ہی پڑا رہنا دینا یہ بہتر ہے،
بجائے اس کے کہ وہ پورے معاشرے میں ساری طرف وہ اچھل جائے وہ میٹر، اور بعد میں وہ ثابت بھی نہ ہو سکے اور خام خاصے برائی جو ہے پھیلتی رہے۔ اور دوسرا، چار گواہ جو ہے وہ لانا، یہ بھی ایک بڑا بڑا اہم نقطہ ہے اس میں، کہ زانی جو ہے وہ اس طرح کی بدکاری کرنے والے یقیناً اس کے ڈکے چھپے الفاظ میں ہوتا ہے یا ڈبے چھپے طور پر ہوتا ہے، ان کے چار گواہ تو عام طور پر اس طرح سے میسر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ برائی کو اگر کوئی دیکھے تو کوشش کرے کہ اپنے تئیں، اس طرح کی برائی کو خاص کر، کہ اپنے تئیں اس کو سمجھانے کی یا کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ اس کی تشہیر کرے، بجائے اس کے کہ وہ پبلک سائز کر دے، دوسروں کو بھی وہ بتاتا پھرے اور اس طرح سے اس کا چرچا ہو جائے۔ چرچے سے بچانے کے لیے یہ جو مطلب رائٹ کہتے ہیں نا، کہ آزادی صحافت کے نام پر آپ کا بہت کچھ کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی بہت ساری کچھ بریکٹس ہیں ہمیں جن کا احساس رکھنا چاہیے۔ بہرحال جو کسی کے اوپر تہمت لگا دے کسی پاک دامن عورت پر، یا مرد کے لیے بھی یہ اسی طرح سے لاگو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر پھر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کی سزا بھی ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی گواہی کو کبھی قبول نہ کیا جائے، نمبر 2۔ اور نمبر 3، اس کو فاسق سمجھا جائے، اس کو جھوٹا اور بدکار سمجھا جائے۔ یہ تین جو سزائیں ہیں اس کی ہیں، 80 کوڑے مارے جائیں، اور اس کی گواہی کو کبھی قبول نہ کیا جائے، کہ اگر وہ کہیں گواہی دے تو اس کی گواہی پر اعتبار نہ کیا جائے، کہ اس نے ایک تہمت لگائی ہے کہ ایسی عورت کے اوپر یا مرد کے اوپر جو کہ بڑی پاکباز تھی، اور وہ پھر بدکار جو ہے شمار ہوگا، یا جھوٹا اور فاسق جو ہے وہ شمار ہوگا معاشرے میں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جو اس میں بعد میں توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن یہ تہمت لگانے والے، اگر وہ 80 کوڑے کی سزا جو ہے اس ملنے کے بعد، 80 کوڑے کی سزا جو ہے وہ کبھی نہیں جائے گی، وہ امپلیمنٹ ہو کر ہی رہے گی، وہ سختی سے امپلیمنٹ ہوگی، اور وہ اس سزا کو قبول کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، توبہ بھی کر لے، اور مطلب اس کا کردار اور اس کا عمل جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اپنی اصلاح بھی کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ایسی صورت میں بے شک یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے اوپر 80 کوڑے کی سزا تو اس نے لے لی، باقی دو جو معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوگا کہ وہ اپنے عمل میں اور اپنے کردار میں کتنا صالح اور پاکباز ہو گیا، اور کتنا اس کا توبہ کا اثر ہے، تو اس اعتبار سے اس کو شہادت کا قبول ہونا، یا اس کو فاسق کا جو اس کے اوپر ٹائٹل لگا ہے اس کو بھی وہ دھو سکتا ہے، یا اس کو بھی وہ اس میٹر سے بھی وہ اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ توبہ کر لے اور صحیح معنوں میں اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ثابت کرے سب کے سامنے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، یہ وہی پہلے ہم نے ذکر کیا، مختصر الفاظ میں یہ 2-3 آیات جو ہیں وہ مکمل کریں گے ہم۔ اور وہ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، لیکن اس نے خود دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کے اس جرم میں ملوث پائے ہوئے، الا انفسہم، مگر ان کے اپنے نفسوں کے علاوہ، فشہادت احدہم اربعۃ شہادات باللہ، تو گواہی ہے ان کے اوپر ہر ایک کی 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، یعنی اس کی گواہی یہ ہے کہ 4 دفعہ وہ اللہ کی قسم کھائے، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے۔ کس چیز پر قسم کھائے؟ انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور اس کے پاس کوئی 4 گواہ نہ ہو، تو اس کی گواہی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ میں سچوں میں سے ہوں۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ 4 دفعہ اس نے یہ قسم کھائی کہ میں سچوں میں سے ہوں، اور 5ویں دفعہ کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کو لعان بھی کہتے ہیں، کہ ایک اپنے اوپر لعنت ڈالنے کی سزا جو ہے، لعان کا یہ قانون جو ہے، یہ بھی اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا جو تھا 80 کوڑے مارنے والا، تہمت لگانے والا، اس کو قذف کا قانون کہا جاتا ہے، اس کو لعان کہا جاتا ہے، کہ اپنے اوپر لعنت بھیجی کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو میرے اوپر لعنت ہو۔ تو اس طرح سے یہ 4 گواہوں کے برابر یہ گواہی جو ہے، اس طرح سے یہ قسم کھانا 5 دفعہ، 4 دفعہ اپنے سچے ہونے کی قسم کھانا اللہ کی، اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت کی قسم کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس طرح سے وہ 4 گواہوں کے برابر اس کی گواہی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور یہ خاوند کے بارے میں ہے
کہ خاوند کے بارے میں اس لیے ہے کہ ان کا رہنا آپس میں اس طرح کا معاملہ اگر ہو جائے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو دھونے کے لیے، اس گناہ کو دھونے کے لیے یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ٹال دے گی اس عورت پر، ٹال دے گا اس عورت سے سزا۔ اب وہ عورت اگر تو وہ اپنے جرم کو قبول کرتی ہے اپنے خاوند کی اس گواہی یا اس قسم کے بعد، تو پھر تو اس کے اوپر سزا امپلیمنٹ ہوگی، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ میرے اوپر جھوٹ یا بہتان ہے یا میرے اوپر یہ الزام تراشی ہو رہی ہے، وہ اس کو انکار کرتی ہے قبول کرنے سے، تو پھر اسی طرح سے جس طرح سے مرد نے 4 دفعہ 5 دفعہ جو ہے 4 دفعہ قسم کھائی اور 5 دفعہ لعنت، اسی طرح سے پھر عورت کے لیے کہ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ٹال دے گا اس عورت سے عذاب، ان تشہد، کہ وہ گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹوں میں سے ہیں، وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی وہ خامن جو ہے اس کا شوہر جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے، اس بات پر وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر اپنی گواہی دے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ یا 5ویں بار، ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، کہ بے شک اللہ کا غضب اس پر کہ اگر وہ سچوں میں سے ہے، اگر وہ سچوں میں سے، اگر اس کا خاوند جو ہے اگر تو وہ جھوٹوں میں سے ہے تو 4 دفعہ قسم کھائے کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر وہ سچوں میں سے ہے، یعنی اگر اس کا خاوند سچ کہہ رہا ہے تو پھر میرے اوپر لعنت ہو۔ تو اس طرح سے عورت جو ہے وہ اپنی سزا کو یا اپنے اوپر جو حد جو اس کے اوپر لاگو ہوگی اس سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، لیکن ایسی صورت میں پھر جب یہاں تک میٹر پہنچ گیا تو اس کے بعد ان کی آپس میں جدائی ہو جائے گی، ان کے آپس میں طلاق ہو جائے گی، ان کا آپس میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ یہ کچھ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وَلَوْلَا فضل اللہ، اور اگر نہ اللہ فضل کرتا علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل نہ کرتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ یہاں پر کچھ حذف ہے، آٹومیٹیکلی انڈرسٹینڈیبل کچھ میننگ ہے اس کے بعد، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحمت نہ ہوتی تو تم مشقت میں پڑ جاتے، بہت سارے میٹر میں تمہارے سامنے کوئی خاص رہنمائی اور ہدایت نہ ہوتی تو تم بھٹکتے پھرتے، تم ایک دوسرے کے اوپر الزام تلاشی کرتے پھرتے، خام خاصے الزام۔ اب 80 کوڑے کی سزا جو ہے، اگر کسی نے کچھ جھوٹا بہتان لگا دیا زنا کے اوپر تو اس کو اگر 80 کوڑے کی سزا ملے گی تو باقی سب بھی ٹھٹک جائیں گے کہ کہیں ہمارے اوپر بھی نہ، تو کیئرفل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے سزا کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا اہمیت اور افادیت ہے وہ بھی ہم نے تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کی۔ تو یہ در حقیقت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں واضح طور پر بتا بھی دیا اور اس کو سختی سے امپلیمنٹ کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ کے حضور جو کوئی توبہ قبول کرے گا، چاہے وہ کسی بھی گناہ کے بارے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور حکمت سے بری اس کی آیات بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، حکمت والا بھی ہے کہ اس کی جو سزائیں ہیں وہ بڑی حکمت بری ہیں، بڑی انصاف سے بھری پڑی ہیں، اور پھر ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا اور سب کے سامنے، اور اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ سامنے جو آتے ہیں، اگر وہ ہم غور کریں تو یہ بہت بڑی حکمت بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال یہیں پر رکتے ہیں، وقت جو ہے وہ بھی کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی وہ ہمارے دلوں میں صحیح طریقے سے اس کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی بھول چوک یا کمی بیشی یا کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم انشاءاللہ مجلس کو برخاست کرتے ہیں، کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی جائز اور نیک حاجات جو اور خواہشات اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ان کو ہمارے لیے میسر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم اپنے اخلاقی معاملات میں ہم جو میٹرز ہیں جس کی ہمیں ہدایات مل رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر بہتری لانے کی اور بہتر کرنے کی اپنے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور یا خاص کر جو خفیہ گناہ، خلوت کے گناہ جو ہیں، جو تنہائی کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ یہ زنا اور اس طرح کے میٹرز اور بے شمار قسم کے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں ان سے ملے جلے جو
معاملات آج کل ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، زنا کو کس طرح سے ہمارے معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو کس طرح سے اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے، بہت بہت سارے معاملات میں ہمیں اپنے بچوں کے اوپر ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ اس طرح سے یہ خفیہ انداز میں یہ معاملات چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری آل اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں پاک دامن لوگوں میں شامل رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔